السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار وقال اللہ تبارک وتعالی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آمنت بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے دوستی کے آداب اور قرآن و احادیث کی روشنی میں کن لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے اور کن لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے، اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیجیے، اور اگر آپ کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے دشمنی کیجیے۔ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے فائدے اور نقصان کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، یا اس کو نیچا گرانے کے لیے، یا پھر اور کوئی مقصد جو دنیاوی مقصد ہے، اس کے لیے نہ تو دوستی کرنی چاہیے نہ تو دشمنی کرنی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معاملات وغیرہ ہوتا ہے آپس میں، دوستوں میں، تو کیا یہ دنیاوی چیز ہے؟ یہ معاملات تجارت بھی، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ الگ ہے۔ معاملات ہو، تجارت، بزنس وغیرہ میں دوستی ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، تو یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی الگ نہیں ہے اگر ہم سنت کے مطابق کریں۔ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، اس میں کسی سے دوستی ہو گئی، پارٹنرشپ میں آپ کوئی دکان کھولے، یا پھر 2 آدمی کے جگہ میں آپ 3 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، اب آپ دکان بڑی سی کھولے ہیں، اس میں ہے کہ آپس میں اگر معاملات صحیح ہے، برابر سرابر ہے، دھوکہ دھڑی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، اور تجارت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سنت کا ثواب ملے گا۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نہ آ جائے، یعنی آپ کسی سے دوستی کر رہے ہیں، اب اگر اس دوست کو آپ آخرت
دکھانے کی جگہ میں دنیا دکھائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی دوست ہے، آپس میں جھوٹ بول کے تجارت کر رہے ہیں، اور جبکہ معلوم ہے کہ میرا دوست غلط کام کر رہا ہے۔ دوست ہے، شراب پی رہے ہیں ایک ساتھ، معلوم ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، آپ وہاں پہ آخرت کو نہیں لا کر دنیا لا رہے ہیں، دنیا میں آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم عیش کریں گے۔ آپ جو ہے ایک ساتھ ہو کر چوری کر رہے ہیں، آپ ایک ساتھ ہو کر قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں، یا کسی کو قتل کر رہے ہیں، یا پھر کسی کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو جیل بھیجوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سب جو مقصد ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے آپ دوستی کر رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں وہ انسان خوش قسمت ہے جن کے کوئی دوست ہو، اور دنیا میں وہ انسان نامحروم شخص ہے جن کے کوئی دوست نہ ہو۔ دوست بنانا چاہیے، خوش قسمت ہے وہ انسان۔ ایک جگہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، دوستوں کے ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، دوستوں کے ذریعے سے اس کو آزمایا جاتا ہے، دوستوں کے ذریعے سے اس کی خواہشات کی قربانی ہوتی ہے، دوستوں کے ذریعے سے طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کے حالات آتے ہیں، اور اگر وہ دوست اللہ کے لیے اس پر صبر کرتا ہے، استقامت سے جمے رہتا ہے اور اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے دوست نہیں بن رہا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ ہم کو اس سے خطرہ نہیں۔ آج تو انسان دوست بنانے میں ڈرتے ہیں، انسان دوست بنانے میں ڈرتا ہے کہ کہیں میں دوست بناؤں گا یہ ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑا سا پیسہ والا ہے، کچھ سازش کر کے ہم ہی کو پھنسا دے، ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر صحابہ کو یہ لگتا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سے گفتگو کرتے تھے، اور اس طرح میری طرف توجہ کرتے تھے، اور اس طرح میرے ساتھ معاملات کرتے تھے، اتنا اخلاص تھا میرے کہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ کن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ، کیونکہ اللہ کے نبی کا معاملات ہی ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی گفتگو اس طرح کرتے تھے، نرم مزاج سے کرتے تھے، اور اس طریقے سے دوستی نبھاتے تھے کہ ہر صحابہ کو، ہر صحابی رسول کو یہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بعد آپ سب سے زیادہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بعد آپ کن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان سے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری وضاحت کے ساتھ بات پوچھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی وضاحت بتائی کہ ہم ابو بکر کے ساتھ کیوں محبت کرتے ہیں، ان کے اندر کیا قابلیت ہے، ان کا کیوں اتنا بڑا مقام ہے، وہ حضرت عمر سے میں کیوں محبت کرتا ہوں، ان کا کیا شان ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، حضرت عثمان کا کیا مرتبہ ہے۔ تو حقیقت کو بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے اور وہ دل ہی میں یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ بات پوچھنی نہیں تھی، مجھے یہ بات پوچھنی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ افضل کون؟ ابو بکر۔ لیکن ہر صحابی رسول کو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج اگر کوئی بھیٹنر آ گیا، کوئی مالدار قسم کا دنیا کے اندر، ہم اس کو اپنے پاس بیٹھاتے ہیں۔ کوئی اگر عالم حافظ آ گیا، کوئی مؤذن چلا گیا، کوئی اگر آدمی جس کو ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے نیچے ہے، لیکن آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ مؤذن کا کیا مرتبہ ہے، عالم کا کیا مرتبہ ہے، حفاظ کا کیا مرتبہ ہے۔ تمہارے سامنے وہ دنیا دار کو تم عزت دے رہے ہو، تم انہیں فضیلت دے رہے ہو۔ ایک عالم اور حافظ، ایک مؤذن آتا ہے، تم اس کو بعد میں بیٹھاتے ہو، تم اسے باہر میں بیٹھاتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں۔ ابھی میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی رسول سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ کسی کو یہ نہیں لگتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کم محبت کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا خاص آیا ہم اس کو گھر کے اندر بیڈ روم میں بیٹھا رہے ہیں۔ کوئی اگر کوئی کم درجے کا آیا، مالی اعتبار سے کوئی کم آیا، اس کو ہم باہر پھینک کر بیٹھا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ دوستی کا معاملہ یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے دوستی کرو، دشمنی کرنی ہے صرف اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ اگر کوئی انسان شراب پی رہا ہے آپ اس سے دوستی مت کرو، اگر کوئی انسان چوری کر رہا ہے آپ اس سے دوستی مت کرو، اگر کوئی قتل کر رہا ہے آپ اس سے دوستی مت کرو، کوئی انسان سازش رچ رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے کہ ہم بے قصور کو جیل میں پھنسائیں گے، آپ ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو۔ اگر کوئی دنیا کے اندر فساد مچانا چاہ رہا ہے، دنیا میں خون خرابہ کرنا چاہ رہا ہے، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو۔ آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان زناکار ہے، یہ انسان بدکار ہے، یہ انسان سود کا کاروبار کرتا ہے، یہ انسان دن دہاڑے گناہ کر رہا ہے، ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو۔ دوستی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست ایسا بناؤ جیسے مثال بتایا گیا کہ جیسے آپ خوشبو کی دکان میں بیٹھیں گے، عطر کی دکان میں بیٹھیں گے، اگر آپ خوشبو نہیں بھی خریدیں گے تو آپ کو خوشبو محسوس ہوگی یا نہیں؟ خوشبو خریدیں گے عطر تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو کپڑا میں لگائیں گے تو عطر کی محسوس ہوگی، جو بھی آس پاس میں بیٹھیں گے انہیں بھی جو ہے خوشبو محسوس ہوگی۔ لیکن اگر آپ نہیں خرید رہے ہیں تو کم سے کم عطر کی دکان میں، خوشبو کی دکان میں بیٹھیں گے تو خوشبو تو آئے گی نا آپ کو۔ لیکن یہی اگر آپ بھٹی کے دکان میں بیٹھ گئے جہاں لوہا کو پیٹا جاتا ہے، لوہا کا کام ہوتا ہے، تو وہاں اگر آپ کے کپڑے کو آپ کو وہ نہیں بھی جلائے گی لیکن آپ کو بدبو محسوس ہوگی، وہاں بیٹھنے سے بدبو آئے گی یا نہیں؟ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے کو اختیار کریں تو کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھا کر۔ یہ دنیا کا ماحول ایسا چل رہا ہے کہ اس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ اس وقت میں بتاؤں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ
صحابہ کا دور تھا، وہاں پہ جو ہے لوگ اعمال بہت زیادہ کرتے تھے، واقعتاً صحابہ کا ہم درجہ نہیں لے سکتے ہیں، ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں، لیکن اتنی بات ضرور بتا دوں کہ صحابہ کے دور میں اتنا گناہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج جتنا گناہ معاشرے کے اندر ہو رہا، دنیا کے اندر، صحابہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کے دور میں اگر کوئی ایک دو بھی شراب پیتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا کہ شراب ہے، ان کو لایا جاتا تھا، ان کو کوڑا مارا جاتا تھا۔ اگر کوئی ایک دو بھی پکڑا جاتا تھا صحابہ کے دور میں کہ کوئی زنا کیا ہے، سارے عام اس کو اگر بغیر شادی شدہ کا ہے تو 100 کوڑا لگایا جاتا تھا، شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر سے مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ آج کا دور یہ ہے کہ 70 سے 80% لوگ گناہوں میں مبتلا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، ایسے ماحول میں اگر آج نماز کا پابندی، وہ 5 وقت کا نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا رہا ہے، شراب سے، چوری سے، غیبت سے، جتنے بھی کبائر گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس وقت کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہ، اس وقت کا سب سے بڑا اللہ والا وہ۔ واقعتاً آج کا ماحول بہت خراب ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست بنانے سے پہلے آپس میں دیکھ لیا کرو۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دوستوں سے معاملات کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے بارے میں تربیت دیے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہیں سے ایک شخص گزر رہا تھا، تو وہ آدمی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو گزر رہا ہے شخص، مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، لیکن میں ان کے جیسا اعمال نہیں کر پا رہا، یعنی یہ جو عبادات کر رہے ہیں وہ عبادات میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، وہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو بھی انسان جس سے محبت کرے گا، اگرچہ اعمال میں کمی بھی آ جائے، لیکن وہ انسان اس کے ساتھ کل قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے۔ ایک اور حدیث میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، لیکن وہ کچھ لوگوں پر رشک کریں گے۔ رشک کا مطلب کہ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا ان کے اندر اعمال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بہترین اجر دے رہے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کا درجہ کوئی انسان نہیں لے سکتا، شہداء کا جو مقام ہے وہ عام انسان نہیں لے سکتا، صدیقین کا جو مقام ہے وہ عام انسان نہیں لے سکتا، لیکن دیکھیں یہ فضیلت بتانا چاہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں جو ہے انبیاء وغیرہ، انبیاء، شہداء، صالحین جو ہے رشک کریں گے کچھ لوگوں کو دیکھ کر۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس سے بالکل ہی اس کو سمجھانا چھوڑ دیں، نصیحت کرے، لیکن آپ اس سے اتنی تعلقات نہ بنائیں کہ آپ بھی بے نمازی ہو جائیں۔ شراب کوئی پی رہا ہے، آپ نصیحت کریں، یہ نہیں کہ نصیحت کرنا چھوڑ دیں پیار محبت سے، لیکن اس سے ایسی دوستی مت بنائیے کہ آپ بھی شراب پینے لگے، شرابی بن جائے۔ نصیحت کرنے کے لیے آپ اس کو سمجھائیں، دوستی نہ بنائیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دوستی نہیں بنانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان قتل کرتا ہے،
اب اگر انسان اس کے ساتھ لگ کر وہ بھی قتل کرنے لگے، دنیا میں فساد مچانا، خون خرابہ، تو یہ پھر ایسا ہوا جیسے میں نے مثال دیا کہ بھٹی کے دکان. تو اس طریقے کے دوستوں سے الگ رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے تو جب قیامت آئے گی، وہ انسان، وہ لوگ قبر سے جب نکلیں گے ان کا چہرہ چمکدار ہوگا، کھلا ہوا ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے قبر سے نکلیں گے. لوگ کہیں گے کہ آخر ان کا کیا ماجرا ہے کہ یہ قبر سے نکل رہا ہے، ان کا چہرہ اتنی نورانیت، مسکراتے ہوئے. تو پھر غیبی طریقے سے آواز آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دوستوں سے اور اللہ کے لیے دوست رکھنے کی اور دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں